اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بعض انسانوں کو اللہ پاک نے بہت مضبوط اعصاب دیے ہوتے ہیں جو ہر قسم کا غم برداشت کر سکتے ہیں، بوجھ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ انسان کا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے۔ لیکن بعض انسان جو ہیں اعصابی طور پر، ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، تھوڑی سی بات پر ٹینشن لے لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ زندگی میں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کسی نے خدا نخواستہ دھوکہ دے دیا ہو، کسی نے فلرٹ کر دیا ہو، کوئی مالی پریشانی کا شکار ہو گیا ہو، کوئی گھریلو ٹینشن، کسی قسم کی پریشانی، یا کسی کو ڈائیورس ہو گئی ہو، بریک اپ ہو گیا ہو۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر ذہنی تناؤ ہوتا ہے، ہم اعصاب کی جنگ میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ڈر، خوف طاری رہتا ہے ہر وقت ذہن میں۔ اس ڈر کو اور خوف کو کیسے دور کیا جائے؟ کونسلنگ کئی لوگ کرتے ہیں، کرانی چاہیے۔ کسی دوست کے پاس چلے جائیں، اگر نہیں سمجھ آتی کسی اچھے سے کونسلنگ ایکسپرٹ سے آپ کو کونسلنگ لے سکتے ہو۔ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف فیئر، کیونکہ یہ جو ٹرومیٹک ڈس آرڈر ہے یا پینک اٹیک ہے، پینک ڈس آرڈر ہے، اس کا انسان کے اعصاب کے ساتھ، دماغ کے ساتھ بہت لنک ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، وضو میں رہتے ہو، پراپر ایکسرسائز کرتے ہو، اچھا سے کھاتے ہو، ڈائٹ کنٹرول کرتے ہو، اور سب سے بڑھ کر اگر آپ درود پاک کا ذکر کرتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر پل یاد رکھتے ہو، عقیدت، احترام، محبت کے ساتھ، آجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو، تو جب درود پڑھتے ہو کثرت کے ساتھ اور آپ کا نام لے کر پہنچا دیا جائے، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک کے فرشتے خوش ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر پہنچایا گیا ہے، فلاں جگہ سے فلاں شخص نے مجھ پر درود بھیجا، درود پڑھا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو شخص ہر روز کم سے کم 100 بار، 200، 300 بار درود ابراہیمی کا ذکر کرتا ہے اور اس کو تاحیات وقت کے لیے اپنے اوپر یہ فرض کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر کبھی ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ درود شریف ایک ایسی تریاک ہے، ریمیڈی ہے، جو انسان کے ہر قسم کے ذہنی خوف کو، ڈر کو، اور خصوصاً ہر قسم کے دکھ، رنج اور صدمے کو دور کر دیتی ہے۔ حقیقت میں یہ بتانا میں یہ فرض سمجھتا ہوں۔ دنیاوی علاج کراؤ، کونسلنگ کرو کسی بھی ایکسپرٹ سے، سائیکیٹرسٹ سے، کسی سے بھی، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت، ہر پل، ہر گھڑی یاد کرتا ہو اور ان پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہو اہل بیت پر، اس انسان پر اللہ کی رحمتیں کیوں نازل نہیں ہوں گی؟ ضرور نازل ہوں گی، یہاں تک کہ کائنات بھی اس کے لیے دعا کرے گی۔ چنانچہ جو شخص درود پاک کا ذکر کرتا ہے، خصوصاً درود ابراہیمی پڑھتا ہے 100 بار ہر روز، ہر نماز کے بعد 11 بار، 15 بار، 20 بار تسبیح کر لے، تو یہ اتنی بڑی یہ دوا ہے، اتنی بڑی یہ طاقت ہے کہ انسان کی زندگی میں شاید کوئی بھی بڑی سے بڑی رکاوٹ ہو، درود ابراہیمی کے فضل سے، فضیلت سے، برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ ساری قسم کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس انسان کو، اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں، اس کے دماغ کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ اس انسان کے اندر اللہ پاک اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
अहले बैत की मोहब्बत कूट कूट के भर देता है। चुनाचे जिस इंसान की दुआ ही दरूद हो तो सोचें कितना खुश नसीब इंसान होगा। हमारा ओढ़ना बिछोना, हमारा सोना, लेटना, उठना, बैठना, पानी पीना, खाना खाना, हर चीज़ में, हर अमल में दरूद शामिल हो जाए तो सोचें कितनी बरकत होगी हमारी ज़िंदगी में। इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में दरूद पाक को फ़र्ज़ कर लो, हर वक्त पढ़ो, जितनी बार हो सकता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से मैं डरते हुए कह रहा हूँ, पूरी दावे के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह पाक आपके तमाम किस्म के डर, खौफ की कैफियत को दूर कर देंगे। आपको कोई पैनिक अटैक नहीं आएगा, आपको कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई एंग्जाइटी नहीं होगी, किसी किस्म का फ़ील नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते जाएं और हम सब के लिए अल्लाह पाक आसानी अता फरमाए, आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। और जितनी बार भी हम दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फ़रिश्ते खुश होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। तो आज से, अभी से, इसी पल से, इसी घड़ी से दरूद पाक का ज़िक्र शुरू करो। अपनी ज़िंदगी से खौफ को, डर को दूर कर दो।